والصلاة والسلام أما بعد الله سبحان الله. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا القاریۃ ما القاریۃ، قیامت آئے گی. قیامت کی ایک صفت یہ ہے وہ کھٹ کھٹانے والی چیز ہے، بہت بڑے دھماکے آواز دینے والی چیز ہے. کوئی آدمی دروازے کو تیز دھکا لگائے، زور سے کھٹکھٹائے، اس کو کہتے ہیں کرع الباب. عربی میں کہتے ہیں کرع الباب. کبھی کبھی کچھ آدمی آتے ہیں زور سے دروازے کو مارتے ہیں. لم تقرع الباب، کیوں دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں؟ لا تقرع، بچہ جو شور کرے دروازے کو زور سے مارے پھر کہنا لا تقرع. القاریہ، یہ قیامت کی ایک صفت ہے، کھٹ کھٹانے والی چیز. وما ادراک ما القاریہ، القاریۃ ما القاریہ، پتہ ہے آپ کو کیا ہے یہ کھٹ کھٹانے والی چیز؟ یہ دھماکے والی چیز کیا ہے پتہ ہے؟ پھر دوبارہ کہا وما ادراک ما القاریہ، تجھے کس نے بتایا، تجھے کس نے باخبر کیا، تجھے کس نے باعلم کیا کہ یہ دھماکے والی چیز کیا ہے؟ یہ بولنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ متوجہ ہو. آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ سن، قیامت کو تھوڑا دماغ میں رکھ، اس کو یاد کر بار بار. صرف دنیا دیکھ کر بھول نہ پڑی. ہر وقت دنیا کی زندگی رہن سہن میں مشغول ہے، کچھ آخرت بھی یاد کر. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دھماکے والی چیز کے آنے کے دن لوگوں کا حال یہ ہوگا جس طرح بکھرے ہوئے ٹڈیاں ہیں. ملخنی کبھی کبھی فصلوں میں آتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. جب قیامت آئے گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آدمی زمین میں ہیں سب آدمی باہر نکلیں گے. زمین پھٹ جائے گی، سب باہر آئیں گے. اتنی زیادہ مخلوقات ہوگی جو سب ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے نظر آئیں گے. فراش کے دو معنی ہیں، بعض نے وہ ٹڈیاں لکھی اور بعض نے پروانی. چراغ پر، یہ بتی پر ایک جانور ہوتا ہے وہ ایسے اڑتا ہے جس کو پروانہ کہا جاتا ہے. پھر یہ زیادہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں. مثل پروانے کے جو بکھرے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ مخلوقات ہوگی قیامت کے دن. تشبیہ میں دو چیزیں، ایک کثرت، نمبر دو بے ہوشی. پروانے ایک تو زیادہ ہوتے ہیں، نمبر دو بے ہوش ہوتے ہیں، پتہ ہی ان کو نہیں چلتا، بس نیچے اوپر. خدا تعالیٰ نے ان کو بنایا اس طرح. چراغ کے اوپر عاشق ہیں، اس کے اوپر دیوانے مستانے ہیں. وہ کہتا ہے میں چراغ کے اوپر جاؤں، وہ کہتا ہے میں چراغ کے اوپر جاؤں. ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہیں، مرتے ہیں، گرتے ہیں، لیکن پیچھے نہیں. تو کہتے ہیں بے ہوش.
انسان بھی قیامت کے دن سب جمع ہوں گے اور بے ہوش نظر آئیں گے، ان کو کسی کا پتہ نہیں ہوگا۔ اے عزیز قرآن سن، قرآن تو کہتا ہے نا یہ ہے قرآن، اس کو سن، اس کو سمجھ، ایک ایک لفظ میں غور کر، کیا ہے اس کے اندر۔ یہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آیا، پھر عمل کرنے کے لیے۔ یوم یکون الناس کالفراش المنفوش، کالفراش المبثوث، بس منا کس کیسے بکھیر، تو پہلے جمع تو بکھیر تو پھر اوپر زیادہ ہوتے ہیں، کالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، اس دن پہاڑ اس طرح ہوں گے جس طرح روئی بنی ہوئی ہو، اڑنے والی ہو۔ یہ بھیڑ کی پیٹھ کے بال، بھیڑ کے بالوں کو کاٹتے ہیں، ہر جگہ یہی رواج ہے۔ بھیڑ کے بالوں کو عربی میں اہن کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں روئی، لیکن پھر اس کی کئی قسمیں ہیں، اس کو لکڑی سے ایسے مار کر کھول دیتے ہیں، اگر کاٹو نا پھر ایک دوسرے سے یہ بال ملے ہوتے ہیں، چمٹے ہوتے ہیں، یہ نرم نہیں ہوتے۔ اس کو پھر مشین کے ذریعے نرم کرتے ہیں، یا دیہاتی عورتیں لکڑی مار کے پھر کھینچتی ہیں، پھر لکڑی مار کے پھر کھینچتی ہیں، پھر ایک ایک بال جدا ہوتا ہے، پھر یہ بال نرم ہوتے ہیں، نرم ہو نا پھر اڑنے میں آسان۔ پھر ان بالوں کو رنگ دیتے ہیں، سفید، پیلا، گلابی، سرخ، تاکہ یہ خوبصورت ہو جائیں۔ اہن اس روئی کو کہتے ہیں جو رنگ دیا گیا ہو، نمبر 2 صاف کیا گیا، نرم بنایا گیا ہو، وہی روئی۔ قیامت کے دن تو پہاڑوں کو دیکھے گا اس طرح اڑیں گے جس طرح بنی ہوئی روئی اڑے، یہ نرم اور صاف کی ہوئی روئی اڑے، پہاڑ یہ روئی کی طرح اڑیں گے، وہ قیامت آئے گی، تیری مرضی کو، ہر وقت غصے میں، ہر وقت غصے، تھوڑی بار میں غصہ، اللہ کا بندہ، فقیر بن، بندہ بن، مہربان بن، ضرورت کے وقت ہدایت کر، ضرورت کے وقت غصہ بھی کر، ضرورت بے ضرورت نفس کے لیے، دنیا کے لیے ہر وقت لڑائی، اپنی اصلاح کر، انسان بن۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے ہر وقت بیوی سے لڑتے ہیں، ان کی عادت ہے، کوئی دن خالی نہیں کہ نہ لڑیں۔ عجب تو یہ کیسے یہ زندگی گزاریں گے، گھر کو دوزخ کا ٹکڑا بنا دیا، لڑو تو جھگڑا، پریشانی، اس کے لیے تیرے لیے بھی تو پریشانی ہے، تو کیسے کرے گا؟ سالانہ ایک کہتا ہے اس کی نمک زیادہ ہے، روٹی یہ کیوں روٹی جلی ہوئی ہے، نامراد میں نے آپ کو بار بار کا پھر بھی نہیں سمجھتے، روز جھگڑا، تجھے ہے کیا بلا؟ سبحان اللہ۔ حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیویوں کو نہ مارو، فرمایا کتنی شرمندگی کی بات ہے، ایک دفعہ مارے اور دوسری دفعہ اس کو اپنے کام کے لیے بلائے، تجھے شرم نہیں آتی؟ صبح جو اس کو مارا ابھی پھر اپنے کام کے لیے بلاتا ہے، انسان ہے تو دماغ ہے۔ یہ بات ہمارے نبی نے نہیں سمجھا، واہ نبی تو آیا انسانوں کو سمجھایا، لیکن انسان کو ہی سمجھے، جانور کیا سمجھے گا؟ گدھا تو نہیں سمجھے گا۔ پھر کہوں آپ کو پھر سمجھاؤں؟ نبی نے فرمایا اے انسان تھوڑا تو سوچ، بیوی کو نہ مارو،
پھر فرمایا تو شرم کر، صبح مارتا ہے پھر اگلے کام کے لیے بلاتا ہے، تو یہ شرم نہیں آتی؟ یہ کوئی انسان کی عقل ہے؟ یہ کوئی دماغ ہے؟ تو مارتا ہے تو پھر بالکل جدا ہو جانا، جب وہ خراب ہے مارتا ہے تو اس کے قریب پھر نہ جانا، اس کو پھر بلاتا کیوں ہے؟ کس حیا سے پھر بلائے گا؟ یہ عقل مند کو ہمت ہوگی جو ابھی سوٹی مارتا ہے پھر اس کو بلاتا ہے؟ ویسے شرمندہ ضرور ہوگا کہ سب تو غصہ کیا مارا، اب کیسے اس کو بلاؤں؟ اب وہ خود مجھے علاج کرے، مجھے منت کرے، بلائے، پھر دماغ میں یہ خیال آئیں گے۔ کوئی نیک ہوگی تو بیچاری معافی بھی مانگے گی، بلائے گی، چلو عزت بچ گئی۔ اگر وہ بھی چپ ہو، نہ معافی مانگے نہ بلائے، اور یہ پھر اس کی طرف مائل ہو، تو کتنی بے عزتی تیری ہو گئی۔ دماغ تو کر، کیوں مارا، کیوں اپنے آپ کو بے عزت کیا؟ آ جا نبی کی تعلیم کی طرف، آ جا رسول اللہ کی نصیحت کی طرف، آ جا قرآن مجید کی ہدایت کی طرف، آ جا اللہ والوں کی صحبت کی طرف، تجھے انسان بنائے، ورنہ وہی حیوان کا حیوان۔ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، قیامت آئے گی اس دن پہاڑ اس طرح اڑیں گے جس طرح صاف کی ہوئی روئی اڑتی رہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس دن جس آدمی کے اعمال وزنی ہو جائیں، اعمال نیکیاں زیادہ ہو جائیں، وہ آدمی خوشگوار زندگی میں ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ عیشت منا زندگی، اور راضیہ منا خوشگوار، راضی، خوش۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں، نیک کاموں سے زیادہ کی، جانور نہیں بنا، نبی کے در کا غلام بنا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں وہ خوشگوار زندگی میں ہے۔ یوں نہیں کہا ہوگا، خوشگوار زندگی میں ہوگا، ہوگا نہیں ہے، قوت دینے کے لیے عربی بولنے کا یہ انداز ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، جس شخص کی نیکیاں کم ہو گئیں، خفت منا ہلکی ہو گئی، نیکی نہیں کی اس نے، صرف گناہ ہی گناہ، نفس پرستی، سرکشی، اللہ کو یاد نہیں کیا، اس کے محبوب گناہ ہی گناہ میں لگا رہا، نیکیاں کم گناہ زیادہ، اس آدمی کی جگہ حاوی ہے، دوزخ کا ایک طبقہ ہے۔ قرآن کے قافیہ کو درست کرنے کے لیے راضیہ، حاویہ، ماہیہ، کون سا اللہ تعالیٰ بیان کرے، سبحان اللہ۔ فَأُمُّهُ ہاویہ، اس آدمی کی جگہ حاوی ہے، حاوی دوزخ کا طبقہ، صرف گناہ کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، پتہ ہے یہ حاوی کیا ہے؟ ماہیہ مانا کیا ہے حاوی؟ فرمایا یہ بہت تیز بھڑکنے والی آگ ہے، نارن حامیہ، حامی مانا بہت زیادہ گرم، جوش کرنے والی ہے، یہ دوزخ ہے، یہ آگ ہے جوش کرنے والی۔ تیری نیکیاں کم ہیں تو پھر تیرا ٹھکانہ ہے دوزخ ہے، اس لیے توبہ کر، گناہوں سے توبہ کر، نیک کام کرنے کا پکا عہد کر، نفس کی خواہشات تو اپنی گندی عادتیں چھوڑ، گندی عادتیں، اندر گندی عادتیں بھری ہوئی ہیں، گندی عادتیں ختم کر، اچھی عادتیں، اچھی عادت بنانے کا پہلا کام پیر کامل لینا ہے،
کامل پیر لے کر اس کا غلام بن جا، اس کی خدمت کر، اس کی اطاعت میں اپنی ہر خواہش توڑ، تاکہ اپنے آپ کو توڑنے کی عادت بنے۔ ایک جگہ اپنے آپ کو توڑتا رہے گا، سیکھے گا، پھر ہر جگہ سنت کی پیروی کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، ورنہ اپنے خیال کو ٹھیک کہے گا باقی سب خراب، یہ جتنے سب خراب۔ تو سب کا خیر خواہ بن، سب کا ہمدرد بن، سب کی بھلائی چاہنے والا، ہر وقت اس فکر میں رہا کہ میں دوسروں کو خوش رکھوں، دوسروں کو کیسے خوش رکھوں، دوسرے کو خوش ہوں، یہ خراب ہوگا، ہر وقت اسی فکر میں، اس کو پکڑے گا، اس کو پکڑے گا، دوسروں کو خوش رکھنے کا جذبہ رکھ، یہ تیرا کام ہے، اس میں تیری کامیابی ہے۔ جتنا دوسروں کی خوش رکھنے کا جذبہ رکھے گا، اللہ تجھے خوش رکھے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن مجید سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔